کسی خوف کے بغیر کہ اگر ایسا آپ لوگوں نے کر لیا اسی زندگی میں آپ کو اللہ قبولیت اور منظوری کی سند عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو اس کے کلام کا حق ہے اس کو آپ سمجھیں۔ میں ابھی جس طرح قائی صاحب بات کر رہے تھے رحمت کے ریفرنس سے، اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ ہمیں ایک ایسے رسول کی امت بنا دیا جو رسول رحمہ ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ ان کی رحمت کا سایہ تمام مخلوقات پر ہے۔ تو اگر ہم اس میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں کہ وہ رحمت کی پھوار آپ پر بھی پڑے، تو پھر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے آج 100 تسبیح درود شریف کی کر لی، آج 500 کر لی، آج 1000 کر لی۔ وہ بہت بڑھیا بات ہے، درود شریف جتنا پڑھیں اللہ کو پسند ہے، مقبول ہے۔ آپ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مالک اس کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا میں درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، مگر درود شریف کا حق تب ادا ہوگا کہ آپ سے لوگوں کو کوئی زحمت نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائیں، کسی کو آپ کے ہاتھ اور زبان سے دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ایذا نہ ہو۔ اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو سرکار کی بھی خاص عنایت ہو جائے گی۔ آپ کو آقا اپنے دیدار سے بھی نواز سکتے ہیں، آپ کو کوئی اور نشانی بھی دے سکتے ہیں، آپ کے گھروں میں نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی خاص رحمتیں وارد ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، محبتیں بڑھ جائیں گی، ایثار بڑھ جائے گا، تعلق باللہ قائم ہو جائے گا، اللہ پہ یقین اور بھروسہ بڑھ جائے گا۔ مگر یہ ذہن میں ہر لمحہ رہے کہ میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، یہ بنیاد ہے اس کی۔ اگر یہ نہ ہوا تو آپ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اللہ کو کچھ بھی لینا دینا نہیں، وہ سب اٹھا کے آپ کے منہ پہ دے مارے گا۔ تو جب ہم آج کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں بے شمار خواتین کے تذکرے موجود ہیں، پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی، کامیاب بھی اور ناکام بھی۔ ہر دو طرح کی خواتین کے تذکرے قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ جو سب سے اول حیثیت ہے وہ مائی حوا کی ہے، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ مگر جو چیز ہمیں دیکھنی ہے، ہمیں ان کرداروں سے جو قرآن حکیم نے پیش کیے ہیں سیکھنا ہے کہ ہمیں ان کو قرآن میں اللہ نے کیوں مینشن کیا، کیوں تذکرہ کیا ان کا قرآن میں، اور ہمیں حکم ہوا کہ قرآن پڑھو، صبح کو پڑھو، عصر کے وقت پڑھو، قرآن پڑھو، راتوں کو جاگ کر پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ جن خواتین کا کردار قرآن میں درج کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے لیے بطور مثال ہو۔ ہم نے اس کو الحمدللہ ثواب کے علاوہ قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کیا لینا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلا کریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے انسانی تاریخ میں وہ مائی حوا کا ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ شیطان نے ان کو پہلے ورگلایا، آدم کو بعد میں ورگلایا، کیونکہ شیطان کو پتا تھا کہ یہ آدم کو اپنی بات پہ لگا لے گی، جانتا تھا وہ یہ بات۔ اس نے اس واسطے مائی حوا کو بات کی کہ اگر تو نے یہ شجر ممنوعہ کھا لیا تو ایک تو تیری زندگی امر ہو جائے گی، موت تجھے نہ رہے گی، اور جہاں مکین ہو، جہاں رہ رہے ہو
جنت میں یہیں ہمیشہ رہو گے، تمہیں پھر کوئی نہ نکالے گا۔ بالفاظ دیگر چکر دیا اور مائی صاحبہ اس چکر میں آ گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دنیا پہ ان کی اولاد کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی گھر سے نکلنا پڑا اور ہمیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ تو آپ کے لیے اس میں کیا درس ہے؟ آپ کا گھر، برائے کرم بات توجہ سے سنیں، گفتگو نہ کریں، یہ سننا آپ کے انشاءاللہ کام آئے گا اور بولنا میرے کام آئے گا، کیونکہ آپ کی اس طرح کی گفتگو سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آپ کو کیا پیغام دیا قرآن نے؟ کہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی جنت ہے، آپ کی پناہ گاہ ہے، ایک محفوظ علاقے میں آپ لوگ رہتے ہیں، جہاں آپ کی عزت، آپ کی خواہشیں، آپ کے شوق سب محفوظ ہیں۔ تو جب کوئی باہر کا آدمی جو آپ کے گھر سے متعلق نہ ہو آپ کو مشورہ دے تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جب ایسا شخص جو آپ کے گھر سے، آپ کے معاملات سے، آپ کی زندگی سے متعلقہ نہیں ہے، غیر متعلق ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جنت سے آپ محروم ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ دھوکہ دہی کا عنصر ضرور ہوتا ہے۔ قرآن نے حوا کا واقعہ آپ کے لیے بیان کیا ہے کہ اے حوا کی بیٹیوں، باہر کے مشورے دینے والوں سے بھاگ جاؤ، بچ جاؤ، یہی گھروں کو برباد کرتے ہیں، ازواجی زندگی کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، طلاقیں دلواتے ہیں، گھروں میں بٹھواتے ہیں۔ بچ جاؤ ان سے اور اپنی جنت کو محفوظ کر لو۔ اس میں پہلا سبق ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کا شکار ہماری اکثر خواتین بنتی ہیں۔ مت مانو باہر سے مشورہ دینے والے کا مشورہ۔ جب ایسی کوئی دقت آئے، کوئی ایسی پریشانی آئے، اختلافات پیدا ہوں، مسائل پیدا ہوں، تو ایک ہستی ہے، اس سے رجوع کر لو، اس کا نام اللہ ہے۔ 2 نفل نماز پڑھو، سجدے میں سر رکھو، اے مالک میری مدد فرما، میری رہنمائی فرما۔ باخدا جو اللہ یہ کہتا ہے کہ تو چل کے آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، تو ایک بار پکارے تو میں 10 بار پکارتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کے اس کے حضور سر سجدے میں رکھ دیں اور اس سے مدد اور رہنمائی مانگیں تو وہ آپ کی مدد اور رہنمائی کو نہ آئے۔ ہم اس سے رجوع کرنے کی بجائے اپنے گھر کے دروازے کے باہر کے کسی آدمی سے رجوع کرتے ہیں اور ہمارا گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو حوا کی مثال آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ باہر کے مشیروں سے بچ جاؤ۔ تو میں نے پہلی مثال، کیونکہ ایک ترتیب ہے، ایک تسلسل ہے جو رب العزت نے قائم رکھا، اسی کو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس تسلسل سے آپ لوگوں سے بات کروں۔ تو پہلی مثال مائی حوا کی ہے۔ دوسری مثال اس کے بعد جن پہ صحائف اترے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ وہاں قرآن کہتا ہے کہ نوح کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ وہ ڈوبنے والوں میں شامل تھی۔ اس کو کشتی پہ سوار نہیں کیا نوح علیہ السلام نے، اللہ کا حکم نہیں تھا، کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ وہ بہت ممکن ہے کہ نوح کی تو فرما بردار ہو، اللہ کی فرما بردار نہیں تھی۔ پیغمبر کی زوج ہونے کے باوجود، پیغمبر کی زندگی کا ساتھی ہونے کے باوجود وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ آج آپ کا شوہر کتنا ہی نیک ہو، وقت اور زمانے کا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، اور آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی، وہ آپ کی بخشش نہیں کروا پائے گا۔